افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کے ممتاز دانشور اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ الطاف حسن قریشی رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ کل 1:30 بجے نماز ظہر کے بعد جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ اہم خبر ہے، علم و ادب کا ایک اور روشن چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے ممتاز دانشور اور ماہانہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ الطاف حسن قریشی رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ کل 1:30 بجے نماز ظہر کے بعد جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی خالد ارشاد صوفی سے۔ جی خالد ارشاد، بتائیے گا، آپ نے الطاف حسین قریشی کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا ہے، ان کی علمی اور ادبی خدمات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، بڑے افسوس کی خبر ہے ہمارے لیے، خصوصاً جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور میرا بھی 2 دہائیوں سے زیادہ کا ان کے ساتھ سفر ہے، اور ان کے ادارے اردو ڈائجسٹ میں کام کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ الطاف صاحب کے بارے میں یہی ہے جی کہ پاکستان میں صحافت کا ایک آفتاب تھا جو آج شام 6:30 بجے جو ہے وہ غروب ہوا، اور 60 سالہ جو ان کا کریئر ہے صحافت کا، اس دوران انہوں نے صحافت کی بہت ساری نئی جہتیں دی، صحافت کو، میگزین جرنلزم کو بہت عروج دیا، اس میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہے انہوں نے متعارف کروائیں۔ ان کے انٹرویو کا بڑا ایک مختلف انداز تھا، اور وہ آج سے کوئی 4 دہائیوں پہلے جب انہوں نے بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویوز کیے تو ان کے ایک انٹرویوز میں پوری شخصیت جو ہے وہ اس کا خاکہ سامنے آ جاتا تھا جی۔ اور اس دور میں تو سارے الفاظ ہی سے آپ کو جو ہے جس مہمان کو آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کی شخصیت، پھر اردو ڈائجسٹ جو کہ جس کے وہ مدیر رہے، گزشتہ 6 دہائیوں سے تھے مدیر، تو اتنے نامور صحافی اس ادارے نے نکالے، اور وہ استاد ہیں آج کے بہت سارے نامور جرنلسٹوں کے جو اس وقت معروف کالمسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اہم پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی کتابیں ہیں، پھر آپ دیکھیں کالم نگاری کی طرف آئے تو وہ بھی ان کا ایک اپنا انداز تھا، اور پھر مضمون اور تجزیے جو تھے ان کے، تو ماشاءاللہ انہوں نے صحافت میں ایک بھرپور زندگی گزاری۔ صحیح۔ صوفی صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے، ایک یقینی طور پر ایک لائبریری کی حیثیت رکھتی تھی ان کی شخصیت، کتنا بڑا خلا ہے جو ان کے جانے سے پیدا ہو گیا ہے؟ کہ وہ بلا شبہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک یونیورسٹی تھے، جامعہ تھے، اور یہ خلا تو اب کبھی بھی پر نہیں ہوگا کہ وہ بذات خود ایک دبستان تھے۔ اتنی بڑی شخصیت علمی طور پہ اور جرنلسٹک ورک کے حوالے سے، جو ان کی صلاحیتیں تھی، جو ان کا پیشہ ورانہ صلاحیت اور عروج تھا، ایسی شخصیات کا آنا تو دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صوفی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بات کر رہے تھے علم و ادب کے ایک درخشندہ ستارے کے حوالے سے جو آج غروب ہو گیا ہے۔